رفع اعمال کے بارے میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک تو اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا روزانہ کا ہے، اور ایک ہے فوری طور پر، اور ایک ہے ہفتہ واری۔ تو جو رفع یومی ہے اس کے بارے میں امام مسلم کی صحیح مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ینام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل۔ اللہ سبحانہ و تعالی نیند سے پاک ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت الکرسی میں ہم نے پڑھا لا تأخذہ سنة ولا نوم۔ تو سبحانہ و تعالی ان چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ دن میں جو عمل انسان کرتا ہے شام سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، رات کو جو کچھ ہم کرتے ہیں، لوگ جو کچھ کرتے ہیں، صبح سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم۔ یہ فجر میں اور عصر میں فرشتوں کی جماعتیں آتی ہیں، فجر میں فرشتوں کی جماعت آتی ہے، فجر سے لے کے عصر تک ان کی ذمہ داری اور ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ عصر کے وقت دوسری جماعت آتی ہے جو عصر کے بعد سے لے کر دوسرے دن فجر کے وقت تک تمام لوگوں کے اعمال کا جائزہ لے کر تحریر کر کے لکھ کر محفوظ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی باوجود علیم اور خبیر اور سمیع، باوجود اس کے کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ يَسْأَلُهُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، اللہ باوجود اس کے کہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا۔ جو اللہ کے صالحین بندے، اللہ کے وہ بندے جو فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں جماعت سے مساجد میں یا اپنے وقت پر، اور ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو فجر کی نماز اپنے وقت پہ گھر میں پڑھتی ہیں اور عصر کی نماز اپنے وقت میں گھر میں پڑھی جاتی ہے، تو جو اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں، فرشتے ان کو دیکھتے ہیں۔ جب اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں تم نے پایا، کس حال میں چھوڑ کر آئے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، ہم جب آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ سلام ہو ان مسلمانوں کو، سلام ہو ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، سلام ہو ان بوڑھے مسلمانوں بزرگوں اور بڑوں کو، سلام ہو ان بچوں بچیوں نوجوانوں کو جو فجر اور عصر اور تمام نمازیں وقت پہ پڑھتے ہیں۔ تمہیں بشارت ہو کہ فرشتے تمہارا ذکر اللہ کی بارگاہ میں روزانہ کرتے ہیں۔ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا وہ مبارک عمل ہے جس کی وجہ سے روزانہ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کا ذکر روز 2 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور ایک ہے رفع فوری، فوری طور پہ عمل، نیکی آپ کی اور کام اور جو عمل کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظہر، قال انها ساعة تفتح فيه ابواب السماء فأحب ان يسعد لي فيها عمل صالح۔ یہ ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ظہر سے پہلے 4 رکعت
جو ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ، اس کا ذکر ہے کہ یہ 4 رکعت وہ مبارک نماز، وہ مبارک نیکی، وہ مبارک عمل ہے، یہ فوراً اسی لمحہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ جب میرا ذکر اللہ کی بارگاہ میں ہو، میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو وہ عمل صالح ہو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ میزبان رسول ہیں۔ مدینہ منورہ جب ہجرت ہوئی تو ان کا مبارک گھر اللہ نے اپنے حبیب کے لیے چن لیا۔ آپ علیہ السلام ان کے گھر پہ رہے۔ ان کا لقب ہے میزبان رسول، ابو ایوب انصاری۔ یہ روایت کرتے ہیں اور یہ ابو داود، ابن ماجہ اور صحیح الجامع میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 قبل الظہر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھو، 2 کر کے مت پڑھو، 4 رکعت ایک سلام سے پڑھو۔ آقا فرما رہے ہیں لیس فیہن تسلیم۔ ہم لوگ حنفی 4 رکعت ظہر سے پہلے ایک سلام سے پڑھتے ہیں نا، اس کا ذکر ہے صحیح الجامع میں، ابن ماجہ میں، ابو داود میں، کہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھو، اور ان کی برکت، ان کی عظمت یہ ہے تفتح لہن ابواب السماء، آسمانوں، 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے فوراً اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ رفع، وہ جو ہم نے پڑھا پہلی احادیث میں، رفع یومی، روزانہ عمل پیش کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، ایک فوراً عمل پیش کیا جاتا ہے، اور ایک ہے اسبوعی، ہر ہفتے عمل پیش کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور یہ صحیح مسلم میں ہے کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحناء فیقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے فَيُقَالُ اُرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا۔ اور تیسری روایت میں یہ ہے تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْن، ہر ہفتے 2 مرتبہ تمام لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ اور صحیح مسلم اور دوسری روایات میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو نفلی روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ پیر اور جمعرات، الخمیس والاثنین، ان دونوں دنوں میں تمام لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، نفلی روزہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ تو اس میں یہ آتا ہے، وہ جو حدیث ہم نے پڑھی، پیر کو اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، ہر بندی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے اس کے جس نے شرک کیا ہو، ایک، اور نمبر 2 سوائے اس کے کہ ان 2 کے درمیان ناراضگی ہو، ایک مسلمان خاتون عورت دوسری مسلمان رشتہ دار بہن سے ناراض ہے، ایک مسلمان بھائی
دوسرے مسلمان بھائی سے، دوسرے مسلمان دوست سے، دوسرے مسلمان دکاندار سے، دوسرے مسلمان پڑوسی سے، دوسرے مسلمان رشتہ دار سے ناراض ہیں تو اللہ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے کہ آپ کی میری نمازیں، دعائیں، صدقہ، زکوٰۃ، عبادتیں، سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے فرمایا جاتا ہے جب تک یہ دونوں آپس میں راضی صلح و صفائی نہ کر لیں میرے سامنے ان کا عمل مت لاؤ۔ کوئی بھی نیکی قبول بھی نہیں کی جاتی بلکہ پیش ہی نہیں کی جاتی اللہ کی بارگاہ میں۔ راضی ہو جاؤ، ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے سے درگزر سے کام لو، دشمنی ناراضگی کو چھوڑ دو۔ مسلمان پر حرام ہے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہنا حرام ہے۔ علماء نے فرمایا، یہ طبرانی کی اوسط میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، ابو داود میں ہے، نسائی میں ہے کہ ذَلِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ كَعَرْضُ إِنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ تُعْرَضُ فِيهَا أَعْمَالُ۔ یہ جو ابن خزیمہ والی روایت ہے اس میں یہ ہے إِنَّ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ، اور فرمایا طبرانی کی اوسط میں يُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَمَنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ وَمِنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ وَيُذَرُ أَهْلَ الضَّغَائِنِ بِضَغَائِنِهِمْ۔ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، اور سوال کرنے والے کو جو کچھ وہ مانگتا ہے مل جاتا ہے، مغفرت طلب کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، سوائے 2 مسلمانوں کے جو آپس میں بول چال 3 دن سے زیادہ بند ہوتی ہے، ان کی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں اور پیر اور جمعرات کے دن بھی پیش نہیں کی جاتی۔ متفق علیہ حدیث سن لیجئے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ متفق علیہ حدیث سن لیجئے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار۔ یہ ابو داود اور نسائی میں ہے، جو مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند اور ناراض ہے، اگر اس حال میں مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا، اور اگر دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور دونوں راضی نامہ نہیں کر رہے، دونوں ایک دوسرے کو معاف نہیں کر رہے، لم يدخلا الجنہ، مسند احمد ابن حنبل میں، دونوں جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جس نے پہل کر لی راضی کرنے میں، سلام کرنے میں، ناراضگی ختم کرنے میں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو سلام کا جواب نہ دے اور راضی نہ ہونا چاہے اور دشمنی کرنا چاہے تو یہ شیطان والے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ احادیث جو ہم نے پڑھی ہیں اب تک، آج کے درس میں یہ 29 احادیث ہم اب تک پڑھ چکے ہیں۔ تو رفع اعمال کا پیش کیا جانا، شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کے بارے میں ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس رات کو کہا گیا ہے لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔
اور بعض مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں یہ لکھا ہے لیلۃ النصف من شعبان ہی لیلۃ البراءۃ، براءت کے معنی جہنم سے چھٹکارا مل جانا، اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرما کر ان کو معاف فرما دیتا ہے اور جہنم سے ان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ہم نے بتایا کہ بہت سارے مفسرین نے اپنی اپنی تفاسیر میں اس کو لیلۃ البراءۃ کہا ہے، جس کو ہمارے ہاں اردو میں شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بارے میں ہمارے ہاں دو رائے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس رات کی فضیلت کو نہیں مانتے، یہ بھی زیادتی ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس رات کو شب قدر کے برابر سمجھتے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ چراغاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جمع ہو کر عبادتیں کرتے ہیں، ہر سال قبرستان جاتے ہیں، حلوہ اور کھانے پینے کی چیزیں، پٹاخے بازی، چراغاں، یہ تمام چیزیں رسمیں ہیں، بدعات ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ احادیث صحیحہ میں اس مبارک رات کی برکت اور فضیلت ثابت ہے۔ پہلی حدیث سن لیجئے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب۔ یہ امام بیہقی کی شعب میں ہے، مسند عبد ابن حمید میں ہے، مسند اسحاق ابن راہوی میں ہے، شرح السنہ امام بغوی کی اس میں ہے، اخبار مکہ اس میں ہے، اور یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی سنن میں نقل کی ہے، کتاب الصوم میں، حدیث نمبر 739۔ یہ حدیث بظاہر ضعیف ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کا ضعف یعنی کمزوری شدید درجے کا نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس حدیث کی سند دوسری احادیث سے مل کر حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ہاں جب آپ علیہ السلام کا قیام تھا تو رات کو بستر پر نہیں پایا، کہنے لگی میں یہ سمجھی کہ شاید کسی دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ میں نکلی تلاش میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں۔ مجھے جب دیکھا، آہٹ محسوس کی تو پوچھا کہ عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اس قسم کی بات کی؟ تو عرض کرنے لگی کہ میں یہ سمجھی کہ آپ شاید مجھے چھوڑ کر دوسرے کسی اہلیہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ 15ویں شب، آج کی رات وہ رات ہے اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور وہ مغفرت فرما دیتا ہے فلاں قبیلے کی بھیڑ بکریوں ان کی تعداد سے بھی زیادہ۔ اس حدیث مبارک میں یہ جملہ ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لا کر اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث یقوی بعضہ بعضا کے تحت حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، تو گویا کہ صحیح کے قریب ہے۔
دوسری حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، بعض نے کہا یہ حدیث مرسل ہے، بعض نے کہا مرفوع ہے، یہ امام بیہقی کی شعب میں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمستغفرین ویرحم المسترحمین ویؤخر اہل الحقد کما ہم۔ اس مبارک رات میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتے ہیں اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ کا رحم مانگتا ہے اللہ اس پہ رحم فرما دیتا ہے، اور جو بندہ دوسرے بندوں پہ رحم کرتا ہے، جو مسلمان دوسرے مسلمانوں پہ رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ اس رات کو رحم فرما دیتا ہے۔ اور جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں اور وہ جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے بغض ہوتا ہے، حقد کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں دوسرے کسی مسلمان کے لیے برائی ہو، بدنیتی ہو، بدگمانی ہو، دل میں دوسرے کسی مسلمان کو برا سمجھنا اور دوسروں کو کراہت سے دیکھنا، حقد۔ جو مسلمان اس رات اپنے دل کو بدنیتی بدگمانی سے صاف نہیں رکھتا اس کو اللہ چھوڑ دیتا ہے، معاف نہیں کرتا۔ دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو، کسی کے بارے میں دل میں بدگمانی نہ رکھو ورنہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تیسری حدیث امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، یہ امام بغوی کی شرح السنہ میں ہے، امام مروزی کی مسند، امام بزار کی مسند، امام بیہقی کی شعب، امام منذری کی الترغیب، ان تمام احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ ان اللہ عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها لكل بشر ما خلا كافرا او رجلا في قلبه شحناء۔ امام بزار اپنی مسند میں لکھتے ہیں وَإِن كَانَ فِي سَنَدِهِ شَيْءٌ، اس حدیث کی سند میں تو کچھ کمزوری ہے، فَجَلَالَةُ أَبِي بَكْرٍ، سن لیجئے غور سے، فَجَلَالَةُ أَبِي بَكْرٍ تَحَسُّنَهُ، لیکن چونکہ اس حدیث کی روایت میں ابو بکر جیسی شخصیت کا نام ہے، اس لیے اس مبارک نام امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جلالت شان امام بزار فرماتے ہیں کہ اس نے اس حدیث کو حسن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسری حدیث۔ اور تیسری حدیث شب برات کے بارے میں، اور یہی حدیث جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والی ہے، اس کے بارے میں شیخ البانی نے السلسلۃ الصحیحہ میں لکھا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور اس کو امام ابو نعیم نے اور امام ابن ابی عاصم نے بھی روایت کیا ہے۔ شب برات کے بارے میں چوتھی حدیث سن لیجئے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما راوی ہیں، یہ مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یطلع اللہ عز وجل الى خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعباده الا لاثنین لمشاحن وقاتل نفس
قال الألباني وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد فالحديث حسن. شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا. یہ حدیث صحیح ہوئی گویا کہ. چوتھی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی شب برات والی رات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے دو کے. ایک وہ جس کے دل میں دوسرے کسی کے لیے بغض ہو، اور دوسرا وہ جس کسی نے خودکشی کی ہو. شب برات کے بارے میں 5ویں حدیث سن لیجئے. معاذ بن جبل جیسے جلیل القدر صحابی راوی ہیں رضی اللہ عنہ. يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. صحیح ابن حبان میں ہے، معجم کبیر امام طبرانی کی ہے، امام بیہقی کی شعب میں ہے، امام طبرانی کی معجم اوسط میں ہے، اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ شیخ البانی اس میں بھی یہ حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مبارک رات اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یعنی جو بندہ جو بندی اس رات اللہ سے مغفرت مانگیں، توبہ کریں، استغفار عبادت، اللہ قبول فرما کے مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے مشرک کے جو شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارتے ہیں، شرک کرتے ہیں. مشرک کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی. لوگوں شرک سے باز آ جاؤ، اپنے ملنے جلنے والوں کو سمجھاؤ، شرک سے دور رہو. اور دوسرا فرمایا مشاحن، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں بغض ہو، کینہ ہو. شب برات کے بارے میں 6ٹھی حدیث، ابو موسیٰ اشعری جیسے جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں. ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیعہ الا لمشرک او مشاحن. اس میں بھی وہی بات ہے، اللہ توجہ فرماتا ہے اس مبارک رات میں اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک کے اور جس کے دل میں دوسرے کسی مسلمان کے لیے بغض اور کینہ ہو. شب برات کے بارے میں 7ویں حدیث سن لیجئے. جلیل القدر ترین صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اذا كان لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ لعباده الا لمشرک او مشاحن. مجمع الزوائد اور مسند بزار میں ہے، اس میں بھی وہی بات ہے. شب برات کے بارے میں 8ویں حدیث عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے یطلع اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لهم کلہم الا لمشرک او مشاحن. یہ صحیحہ میں بھی ہے اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ اس مبارک رات اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، سبھی کی اور سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور مشاحن کے. شب برات کے بارے میں 8 احادیث ہم نے پڑھی ہیں. 9ویں حدیث سن لیجئے. ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ راوی ہیں اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه فيغفر للمؤمن ويملي الكافر ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. یہ شعب ایمان میں ہے. ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق پر متوجہ ہو جاتے ہیں، مومنین کی مغفرت فرما دیتے ہیں،
کفر و شرک کرنے والے اور جس کے دل میں حقد اور بغض اور کینہ ہے دوسرے کسی مسلمان کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی معافی مغفرت نہیں ہوتی۔ صحیح الجامع میں شیخ البانی نے اس حدیث کے بارے میں لکھا صحیح لغیرہ، اور صحیح الجامع میں دوسری حدیث امام طبرانی کی معجم سے نقل کی ہے، اور وہ بھی ابو ثعلبہ سے روایت شدہ ہے، اس میں بھی یہی جملہ ہے۔ یہ 10 احادیث ہوئیں۔ شب برات کی مبارک رات کی فضیلت سے انکار کرنے والوں 10 احادیث صحیحہ ہم نے پڑھی ہیں جو احادیث مرفوعہ ہیں، اور تمام علماء اور محدثین نے ان احادیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ 10 مرفوع احادیث سے شب برات کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ مطلع ہو جاتا ہے، اللہ نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرکوں کے، سوائے ان کے جن کے دلوں میں کسی دوسرے کے لیے بغض اور کینہ ہے۔ یہ تو احادیث مرفوعہ تھیں 10۔ اب کچھ احادیث مرسلہ بھی سن لیجئے، اور احادیث مرسلہ بھی دلیل ہیں، کیونکہ احادیث مرفوعہ کی طرح احادیث مرسلہ بھی دلیل ہوا کرتی ہیں۔ کثیر بن مرہ حضرمی مرسلاً روایت کرتے ہیں فی لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ عز وجل لأہل الارض الا المشرک والمشاحن۔ یہ شعب ایمان میں امام بیہقی کی ہے۔ اور دوسری حدیث مرسل مکحول رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے ان اللہ یطلع علی اہل الارض فی النصف من شعبان فیغفر لهم الا لرجلین الا کافر او مشاحن۔ اور تیسری حدیث عثمان بن ابی العاص اذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطيه إلا زانية بفرجها أو مشرك۔ یہ امام بیہقی کی شعب میں ہے احادیث مرفوعہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی شب برات شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے اور تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک، کافر اور مشاحن کے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا سوالی جس کو میں دے دوں؟ اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کے اسم اعظم کے طفیل، آپ کے اسماء حسنہ کے طفیل، اللہ اس مبارک رات کی برکت کے طفیل، یہ کورونا وائرس اور تمام آفتیں بلائیں اللہ اپنی امت سے ٹال دیجئے۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ اے اللہ اس بلا کو، اس وبا کو اٹھا لیجئے۔ اے اللہ اس مبارک رات میں دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، امت پر رحم فرمائیے، انسانوں پر رحم فرمائیے، اپنی امت پر رحم فرمائیے، اس وبا بلا کو ٹال دیجئے۔ اے اللہ رحم فرمائیے، اس بلا کو، اس وبا کو ٹال دیجئے۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حدیث مرسل 3 حدیثیں ہم نے پڑھی۔
چوتھی حدیث مرسل امام دار قطنی کی نزول میں ہے کتاب میں، ان اللہ ینزل الى السماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لمن استغفر الا لمشرک او مشاح۔ اللہ متوجہ ہوتا ہے شب برات 15ویں شب شعبان کی، جو بھی مغفرت مانگنے والا ہو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہماری بیوی اولاد بچوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے وہ بندے اور وہ بندیاں جو تیرے دین کی نسبت سے ہم سے تعلق رشتہ نسبت رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی، ان کے والدین کی، ان کی بیوی بچوں سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے وہ بندے اور وہ بندیاں جو تعاون اور خدمت کرتے ہیں تحفیظ القرآن میں اور دوسرے، اے اللہ سبھی کی، ان کے والدین کی، ان کی اہل و عیال کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ پانچویں حدیث مرسل یہ امام ابن ابی الدنیا کی فضائل رمضان میں ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے۔ ان اللہ یغفر فی لیلۃ النصف من شعبان لکل عبد الا لمشرک او مشاح۔ امام بیہقی کی شعب میں مکحول رحمت اللہ علیہ سے ایک اور حدیث مرسل ہے، عثمان ابن ابی العاص سے امام بیہقی کی شعب میں ہے۔ امام اللالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں یہ 8 احادیث مرسلہ ہیں۔ عطا بن یسار مشہور تابعی ہیں، سب جانتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل منها، یعنی لیلۃ النصف من شعبان۔ وہ یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عطا ابن یسار، شب قدر کے بعد اگر کوئی رات فضیلت والی ہے تو وہ شب برات ہے۔ راشد ابن سعد سے بھی یہ حدیث مرسل منقول ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یطلع الى عباده لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لخلقه کلہم الا لمشرک او مشاح۔ شب برات کے بارے میں امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر، ام المؤمنین عائشہ، ام المؤمنین ام سلمہ، عبداللہ ابن عمر، معاذ ابن جبل، ابو موسیٰ اشعری، ابو ثعلبہ، ابو ہریرہ، عثمان بن ابی العاص، 10 جلیل القدر صحابہ نے ان احادیث کو روایت کیا ہے۔ احادیث مرفوعہ جو ہم نے پڑھی ہیں وہ 10 ہیں، احادیث مرسلہ جو ہم نے پڑھی ہیں وہ 9 ہیں، تو کل 19 احادیث، سن لیجئے، کل ٹوٹل 19 احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ شب برات شعبان کی 15ویں شب فضیلت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے، آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ شب برات کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہو گئی۔